بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانور میں اگر کوئی عذر نکل آئے تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، اگر تو خریدنے سے پہلے عذر تھا اس کی بھی معافی نہیں ہے، خریدنے کے بعد عذر سامنے آیا ہے اس وقت بھی معافی نہیں ہے۔ عذر سے مراد یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ اندھا نہیں ہونا چاہیے، کانا نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا اور لولا نہیں ہونا چاہیے، جانور کے جو کان ہیں وہ 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، جانور کا جو سینگ ہے وہ جڑ سے اکھڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس کی جو دم ہے وہ 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، جانور کو ایسی خارشی یا جلدی بیماری نہیں ہونی چاہیے جس کا اثر اس کے گوشت تک پہنچ جائے، جانور اتنا لاغر اور کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی ہڈیوں میں سے گودا بالکل ختم ہو گیا ہو، اور جانور اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنا چارہ کھانے کے لیے چل کے بھی نہ جا سکے۔ یہ سارے قربانی کے جانوروں کے وہ عیب اور نقص ہیں جن سے شریعت نے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اسی طرح بعض عیب اور نقائص ایسے ہیں کہ وہ اگر ہوں قربانی تو ہو جائے گی مگر ثواب کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے، لہٰذا ان سے بھی مثال کے طور پہ کانوں کا چیرا ہوا ہونا، اس سے بھی پرہیز کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ جانور کا خصی ہونا یہ عیب نہیں ہے، اس کو اس کی خوبی شمار کیا گیا ہے، کیونکہ خصی شدہ جانور کا گوشت عمدہ ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے، اور اس میں سے ناگوار قسم کی مہک نہیں آ رہی ہوتی، چونکہ وہ ناپسندیدہ بو خصی ہونے کی وجہ سے گوشت سے ختم ہو جاتی ہے، اور خصی شدہ جانور غلاظتوں کے اندر منہ بھی نہیں مارتا، لہٰذا خصی ہونا عیب نہیں ہے، یہ جانور کی خوبی شمار کیا گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر جانور کے اندر کوئی عیب نکل آئے تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اگر خریدنے سے پہلے عیب تھا تو وہ بھی معاف نہیں ہے، اگر خریدنے کے بعد گھر آ کے پتہ چلا کہ جانور کے اندر یہ عیب پیدا ہو گیا ہے، یا پہلے سے تھا، یا گھر میں رکھے ہوئے اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، تو وہ بھی معاف نہیں ہے، اس جانور کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اور اس کے بدلے میں نیا جانور جو عیبوں سے پاک ہو وہ لے کے قربانی کرنا پڑے گا۔ ایک عیب وہ ہے کہ ذبح کی تیاری شروع کر دی، اور ذبح کرنے کے لیے ذبح کرنے والے اکٹھے ہو گئے اور وہ جانور کو قابو کر رہے تھے، اور اس دوران جانور کو چوٹ لگ گئی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یا چھری اس کی آنکھ کے اندر جا لگی، یا کوئی چھری اس طرح سے پھری کہ اس کا کان چر گیا یا بالکل اتر گیا، یا ذبح کرنے کے مقصد کے لیے گراتے ہوئے اس کا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا، تو دوران ذبح اور ذبح کی کوشش کے دوران اگر کوئی عیب پیدا ہو گیا تھا تو شریعت نے وہ معاف کر دیا ہے، اس وقت قربانی ہو جائے گی۔ جتنے عیب آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں یہ اگر پیدائشی طور پہ بھی موجود ہوں تو تب بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ پیدائشی طور پہ جانور نابینا ہے، اندھا ہے، یا پیدائشی طور پہ کانا ہے، یا پیدائشی طور پہ لنگڑا ہے، تو ان تمام صورتوں میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، پیدائشی عیب بھی شریعت نے معاف نہیں کیا۔